الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعده ولا أمة بعد أمتي، سيد الإنس والجنات، محبوب رب الأرض والسماوات، الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال تعالى في مقام آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحب أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت أخي في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا إنه لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن، أو كما قال عليه السلام: صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، 11 رجب المرجب اور 3 فروری بروز جمعۃ المبارک
جمعہ کا اجتماع ہے۔ رجب المرجب وہ مہینہ ہے جس کی آمد پر، جس کے چاند کو دیکھنے پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کی آمد سے 2 ماہ پہلے رمضان کی تیاری اور رمضان کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ یہ رجب المرجب بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت سے اسلامی واقعات رونما ہوئے۔ ان میں مشہور اور اہم واقعات میں سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا سفر معراج بھی اس مہینے میں ہے۔ کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات بھی اسی مہینے میں ہے۔ فاتح خیبر، خلیفہ چہارم، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت بھی اسی مہینے میں۔ آج کے جمعہ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پر چند باتیں عرض کروں گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی مبارک انسان ہے۔ نام علی ہے، لقب اسد اللہ، حیدر کرار، المرتضیٰ، کنیت ابو تراب ہے۔ ولادت کے بعد ماں نے نام رکھا، نانے کے نام پر حیدر۔ آپ کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ جب آپ کی ولادت ہوئی، والدہ نے کہا میرے باپ کا نام اسد بھی ہے اور ایک دوسرا نام حیدر بھی ہے، تو والدہ نے نام حیدر رکھا۔ اسد کا معنی بھی شیر، حیدر کا معنی بھی شیر، حملہ کرنے والا، دشمن پر غالب آ جانے والا۔ اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ بچوں میں اسلام لانے میں سبقت کرنے والے ہیں۔ مردوں میں ابو بکر صدیق، عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ، غلاموں میں زید بن حارثہ، اور بچوں میں جو اسلام قبول کرنے والے ہیں وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی۔ 7 سال کی عمر، 9 سال، اور تیسری روایت ہے 12 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی جو قرابت داری، رشتہ داری ہیں، وہ بہت ہی قریبی رشتہ داری ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں چچا زاد بھائی ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ماں اور باپ کی طرف سے سکے چچا تھے، یہ سکے بھائی تھے، وہ 3 تھے۔ سیدنا عبداللہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، اور عبد مناف جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اور ان دونوں سے بڑے بزرگ کا نام زبیر بن عبد المطلب ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ماں اور باپ دونوں طرف سے جو سکے چچا ہیں وہ یہ 3 ہیں بھائی۔ باقی جو آپ کے چچا ہیں وہ والد کی طرف سے تو ہیں، والدہ کی طرف سے نہیں۔ تو یہ قریبی رشتہ داری آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ پھر آپ کے جو والد تھے عبد مناف، جن کو ابو طالب کہا جاتا ہے،
ابو طالب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی کا نام تھا طالب، تو پھر آپ کے والد کو ابو طالب پکارا جانا لگا، نام عبد مناف تھا۔ ابو طالب کثیر العیال قلیل المال تھے، اہل و عیال زیادہ تھی، بچے بچیاں زیادہ تھیں، لیکن مالی لحاظ سے کمزور تھے۔ اس لیے مکہ کے اندر عطر کی دکان تھی، اس سے اپنے گھر کو چلاتے تھے۔ کثیر العیال ہونے کی وجہ سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت اور تربیت میں لے لیا، اور ان کے ایک بھائی تھے جعفر، ان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کفالت اور تربیت میں لے لی۔ ایک مرتبہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے اکٹھے، ابو طالب کا گزر ہوا، دیکھنے کے بعد پوچھا کہ یہ تم دونوں کیا کر رہے ہیں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنے مذہب کے مطابق نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو ابو طالب کہنے لگا آپ کا یہ طریقہ مجھے بہت پسند ہے، لیکن کیا کروں، میں مکہ کا سردار ہو کر کیسے سجدہ کروں؟ اپنی جبین زمین پر ٹکاؤں، سرین اوپر کروں؟ میں سردار ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن طریقہ آپ کا بہت اچھا ہے، اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جتنے بھی حجاج عمرہ کرنے والے جاتے ہیں جنت البقیع میں جائیں، ان کی قبر مبارک فاطمہ بنت اسد کی موجود ہے۔ آپ جنت البقیع میں داخل ہوں، جہاں خلیفہ ثالث سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، وہاں سے تھوڑا سا آپ آگے جائیں تو فاطمہ بنت اسد کی قبر وہاں موجود ہے۔ ان کی جب وفات ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کفن کے لیے اپنی قمیص اتار کر دی، جنازہ پڑھایا، قبر میں خود آپ آقا علیہ السلام نے ان کو لٹایا۔ تو یہ رشتہ داریاں ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہجرت کا موقع آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے مکہ سے ہجرت کرنے لگے، تو آقا علیہ السلام نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا علی یہ میرا بستر ہے، یہ مکہ کے لوگوں کی امانتیں ہیں، بستر بھی تیرے حوالے، مکہ کے لوگوں کی امانتیں بھی تیرے حوالے، اس بستر پر آرام اور سکون سے سو جا، اور یہ امانتیں لوگوں کو واپس کر کے پھر ہجرت کر کے مدینہ پہنچنا، میں قباء پر آپ کا انتظار کروں گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آقا علیہ السلام نے یوں فرمایا تو مجھے یقین ہو گیا علی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک علی رسول کے بستر پر نہ سوئے، لوگوں کی امانتیں واپس نہ کرے، اور قباء میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے، اور مدینہ میں پہنچے گا پھر موت آ سکتی، اس سے پہلے نہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرما دی۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں زندگی بھر میں سویا، لیکن جو نیند مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ہجرت کی رات آئی، ایسی میٹھی اور مزیدار نیند زندگی میں مجھے کبھی نہیں آئی۔ ہجرت کی، آقا علیہ السلام قباء مقام پر جا کر ٹھہر گئے علی المرتضیٰ کے انتظار میں۔ پھر جو لوگ عمرہ اور حج کر کے آئے، مکہ اور مدینے کا سفر دیکھے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اکیلے چلے، پیدل سفر کیا، پہاڑی سفر راستے نہیں۔ جب قباء مقام پر پہنچے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ علی پہنچ گئے، فرمایا علی کو بلاؤ۔ بتایا گیا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں زخمی ہیں، آقا علیہ السلام خود تشریف لائے، فرمایا علی ما لک یا علی، علی کیا ہو گیا؟ فرمایا آقا
پہاڑی سفر تھا، پیدل سفر کر کے مکہ سے یہاں پہنچا ہوں، پاؤں مبارک سوج بھی گئے، زخمی بھی ہو گئے، خون بہہ رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی پریشان نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب شہادت والی انگلی پہ لگایا، نبوت والی انگلی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی ایڑیاں ہیں، آقا علیہ السلام نے لعاب لگایا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب جب علی کی ایڑیوں کو لگا، پاؤں کے تلووں کو لگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کی برکت تھی کہ علی المرتضیٰ کے پاؤں کسی میدان میں پھر ڈگمگائے نہیں، یہ قدم آگے تو بڑھے پیچھے نہیں ہٹے، یہ قدم دشمنوں پر وار تو کرتے رہے لیکن یہ قدم پیچھے نہیں ہٹے، ڈگمگائے نہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب ان پہ لگ چکا تھا۔ مدینہ میں پہنچے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی چارگی قائم کی، مواخات، ایک انصار ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بنایا، کیونکہ جو مہاجرین تھے مکہ سے جانے والے وہ مہاجر کہلاتے ہیں، جو مدینہ میں نصرت کرنے والے تھے، مدد کرنے والے تھے، مہمان نوازی کرنے والے تھے، وہ انصار کہلاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے مواخات کی، ایک انصاری کو ایک مہاجر کو آپس میں جوڑا کہ دکھ سکھ میں ہر چیز میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک رہنا، حتیٰ کہ سارے انصار اور صحابہ کے مہاجرین کے اندر مواخات بھائی چارہ قائم ہو گیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اکیلا بچ گیا، رحمت دو عالم وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ سب میں آپ نے بھائی چارگی قائم کر دی لیکن میں علی تو بچ گیا۔ آقا نے فرمایا علی پریشان نہ ہو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو علی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تیری بھائی چارگی میرے ساتھ قائم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہی فضیلت اور عظمت دی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام لشکر لے کر روانہ ہو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ آپ مدینہ میں ٹھہرے، مدینہ میں پیچھے ضروریات ہیں، عورتوں کے لیے سودا سلف لانا ہے اور بھی ضروریات ہیں، آپ میرے نیب بن کر رہے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کا حکم ہو تو مانتا ہوں لیکن مجھے ساتھ لے جاتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اما ترضى ان تكون منی بمنزلة ہارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی، اے علی تو کیا اس بات پر راضی نہیں کہ تیرا مقام میرے ہاں ایسے ہے، تیرے اوپر مجھے اعتماد ایسے ہے جیسے موسیٰ نے ہارون پر اعتماد کیا اور اپنے بھائی ہارون کو اپنے پیچھے نیب بنا کر گئے کوہ طور پر، میں آپ کو مدینہ میں اپنا نیب بنا کر جا رہا ہوں تبوک کے مقام پر۔ یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يحب علی منافق، علی سے محبت مومن کر سکتا ہے منافق نہیں۔ لا يحب علی منافق ولا یبغضہ مومن، جو مومن ہوگا علی سے بغض نہیں رکھے گا، جو منافق ہوگا وہ علی سے محبت نہیں کرے گا، علی سے جو محبت کرے گا وہ صاحب ایمان شخص ہوگا۔ پھر آپ کی بہادری کو دیکھیے، آپ کی بہادری کے واقعات بہت ہی زیادہ ہے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو آنے والا کافر شخص تھا ولید بن عتبہ تھا، اپنے مکہ کا سردار سمجھا جاتا تھا، بدر کے میدان میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے مقابلے میں اور آپ نے جا کر اشعار پڑھے۔ ولید بن عتبہ نے کہا اشعار نہ پڑھو زبان سے، یہاں زبان کا کام نہیں، ہاتھ اور تلوار چلاؤ۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر آگے مقابلہ شروع ہوا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وار سے ولید بن عتبہ کی گردن اڑا دی، پھر مقابلہ شروع ہو گیا۔ احد کا موقع ہے، غزوہ احد ہوا، مدینہ کے بالکل قریب میدان احد موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کفار کا ایک لشکر، ایک جتھا
آتا ہوا نظر آیا، آقا علیہ السلام پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آقا علیہ السلام کے سامنے آیا، آپ نے فرمایا تعال علی، علی ادھر آؤ، میں آپ کی خدمت میں پہنچا، فرمایا اس آنے والے لشکر کو میرے سے دور کرو۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے تلوار کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، ان کو پیچھے ہٹا دیا، پھر ایک اور لشکر آیا، پھر میں نے اس کو واپس لٹا دیا، پھر تیسرا آیا، اس کو واپس لٹا دیا۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا، آقا علیہ السلام نے دعا دی، فرمایا انا من علی وعلی منی، علی میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے، میں تیرا ہوں تو میرا ہے، جس کا میں ہوں اس کا تو ہے، جس کا تیرے ساتھ تعلق ہے اس کا میرے ساتھ تعلق ہے۔ جب یہ بات آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے ارشاد فرمائی، جبرائیل امین فوراً تشریف لائے، فرمایا آقا آپ کی گفتگو اور علی مرتضیٰ عنہ کی گفتگو اللہ کو بہت پسند آئی، میں بھی آپ کے پاس پہنچا، میں بھی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل کہنے لگا، آپ نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، میں جبرائیل امین کہتا ہوں انا منکما، میں تم دونوں سے ہوں، میں تم دونوں سے ہوں، میرا تعلق بھی تمہارے آپ کے ساتھ ہے۔ آقا علیہ السلام کا یہ بہادر اور جرت مند صحابی پھر غزوہ خیبر آیا، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ ایک دن شام کے وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس بندے کے ہاتھ میں، آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کے قلعے کو فتح فرمائے گے۔ سارے صحابہ انتظار میں، رات کو رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، ہر صحابی کی خواہش کہ یہ عظمت، یہ شان مجھے مل جائے۔ جب صبح ہی سارے صحابہ آگے کہ آج کس کا نام آتا ہے، کون خوش نصیب صحابی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا این من علی، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا وسلم علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، شدت درد کی وجہ سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام میں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کو بلاؤ، فرمایا رسول اللہ وہ تو آ نہیں سکتے۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ آپ یہ جھنڈا کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے لیے عرش سے رب نے حکم نازل فرمایا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جھنڈا عطا فرمایا، فرمایا علی کیا ہوا؟ فرمایا سلم آنکھ میں تکلیف ہے۔ آقا علیہ السلام نے لعاب نبوت انگلی پہ لگایا، علی کی آنکھوں میں لگایا، علی فرماتے ایسی شفا ملی زندگی بھر پھر کبھی آنکھ خراب ہوئی نہیں۔ آقا علیہ السلام کا یہ بہادر صحابی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھے ایک موقع ایسا بھی آیا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود، کس شخص نے آ کر اطلاع دی، علی جی، فرمایا آپ کے آقا علیہ السلام 3 دن سے بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، فاقے بے فاقہ ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے اندر نظر دوڑائی، کہیں سے کوئی چیز نہیں ملی، آپ کے گھر میں بھی فاقہ تھا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے آقا بھوکے ہوں اور علی آرام سے بیٹھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ باہر نکلے، ایک باغ میں پہنچے، باغ کا مالک یہودی تھا، کہنے لگے علی المرتضیٰ میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں۔ اس یہودی نے دیکھا کہ علی مجبوری کی حالت میں آئے، مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا، جیسے آج کے مسلمان ہیں، کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ، مہنگائی کیوں آ رہی ہے، یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ مسلمان ہی سب کچھ کرنے والا ہے، ذخیرہ اندوزی ہو، جو کچھ ہو، مسلمان ہے۔ کیا کس نام کا مسلمان کھانے پینے سے عاجز ہے اور یہ ذخیرہ اندوزی سے کام لے رہا ہے۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا جو کچھ کرانا میں تیار ہوں۔ اس نے کہا یہ میرا کنواں ہے، اس سے پانی کے ڈول نکال لیں، ایک ڈول پر ایک کھجور کا دانہ دوں گا۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا میں تیار ہوں۔ آپ نے 17 ڈول نکالے اور کہا کہ مجھے میری 17 کھجوریں دے، بس میں اور کام نہیں کرتا۔ علی المرتضیٰ نے وہ 17 کھجوریں لی اور لے کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ یا رسول اللہ مجھے پتہ چلا آپ 3 دن سے بھوکے ہیں، میں مزدوری کر کے آپ کے لیے 17 کھجوریں لایا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تو مزدوری کر کے میرے لیے 17 کھجوریں اکٹھی کی ہیں، پھر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ تمہیں جنت کا وارث بنائے گا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وقت کا خلیفہ اور حکمران ہے،
آپ کا دور خلافت دور حکومت ہے، آپ کی ایک ذرہ جو جنگ صفین میں گم ہو گئی، تلاش کرنے کے بعد ملی نہیں۔ ایک دن ایک شخص نے آ کر بتایا کہ آپ کی وہ ذرہ فلاں یہودی کے پاس ہے۔ آپ نے یہودی کو بلایا، آپ نے فرمایا یہ ذرہ میری ہے۔ اس نے کہا میں نے یہ ذرہ خریدی ہے۔ دونوں بحث و مباحثہ ہوا۔ آج کے حکمران نہیں تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح جانشین تھے، صحابہ اکرام تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد تھے۔ جب مسئلہ حل نہ ہوا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہودی سے کہ ہم دونوں چلتے ہیں وقت کا جو چیف جسٹس ہے قاضی شرح کی عدالت میں، اس سے جا کر اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، جو وہ فیصلہ کرے گا تو ہمیں قبول ہے۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے۔ قاضی شرح کی عدالت میں پہنچے، قاضی شرح کھڑا ہوا، اپنی کرسی کو چھوڑا کہ آئیے ادھر بیٹھیے۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا قاضی شرح آپ بیٹھیے، میں امیر المومنین کی حیثیت سے نہیں آیا، میں ایک مقدمہ اور فیصلہ آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ یہ میرے ساتھ یہودی ہے، آپ کرسی پہ بیٹھے، ہم عام لوگوں کی طرح سامنے کھڑے ہوں گے، ہمارا مقدمہ سنیے اور فیصلہ کیجیے۔ قاضی شرح نے فرمایا بتاؤ کیا مقدمہ ہے؟ علی المرتضیٰ نے فرمایا میری زرہ گم ہوئی اور زرہ یہودی کے پاس ہے، یہ کہتا ہے میں نے یہ خریدی ہے، لیکن میرا دعویٰ یہ ہے کہ زرہ میری ہے، مجھے واپس کرو۔ صحیح قاضی شرح نے فرمایا علی میں فیصلہ کروں گا قرآن اور سنت کے مطابق، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق۔ شریعت کا حکم ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر علی، کہ بینہ گواہ اس شخص پر آتے ہیں جو دعویٰ کرنے والا ہے۔ علی آپ دعویٰ کرنے والے ہیں کہ زرہ آپ کی ہے، آپ گواہ پیش کرو۔ علی المرتضیٰ نے دو گواہ پیش کی، ایک کا نام حسن ہے جو آپ کا بیٹا ہے، دوسرے کا نام قمبر ہے جو آپ کا غلام ہے۔ قاضی شرح نے فرمایا امیر المؤمنین آپ نے دو گواہ پیش کیے، لیکن میں فیصلہ کروں گا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں، اس لیے آپ کا گواہ ایک رہ جاتا ہے، اور ایک گواہ رہ جانے سے فیصلہ آپ کے حق میں نہیں ہوگا۔ آپ نے فیصلہ سنا دیا یہودی کے حق میں کہ زرہ یہودی کی ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے، عرض کی قاضی شرح میں فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں، میرے نبی کا حکم ہے، آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فیصلہ کیا، علی اس کو تسلیم کرتا ہے۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا یہودی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہودی شخص اگر حقیقت تمہاری شریعت کی یہی ہے، تمہارا عدل یہی ہے، تمہارا انصاف یہی ہے، تمہارا نظام حکومت یہ ہے، تمہارا نظام اسلام یہ ہے، تمہارا نظام عدل یہ ہے، تو پھر سچی اور حقیقی بات یہ ہے کہ زرہ میں یہودی کی نہیں علی المرتضیٰ کی ہے، اس لیے میں زرہ واپس کر رہا ہوں۔ آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر آج کے حکمرانوں کو اور قاضی جج حضرات ان لوگوں کی سیرت کو پڑھیں، اس لیے نظام خلافت راشدہ کے اندر قوم ترقی کر سکتی ہے۔ اگر ہمارا نظام شریعت سے ہٹ کر ہوگا پھر اس ملک کے اندر انقلاب نہیں آ سکتا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے سامنے موجود ہیں، قاضی شرح بھی موجود ہیں، اس یہودی نے کہا زرہ علی کی ہے، میں آپ کا یہ انصاف دیکھ کر متاثر ہوا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیجیے۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا فوراً قاضی شرح جلدی کرو، پہلے کلمہ پڑھاؤ اس کو، کہیں کلمہ پڑھنے میں دیر نہ ہو جو موت آ جائے۔ قاضی شرح نے کلمہ پڑھایا، علی المرتضیٰ نے وہ زرہ لے لی، پھر فرمانے لگے یہ زرہ میری تھی، میرے پاس آ گئی، اب میں اس اپنے مسلمان بھائی کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری نشانی اس کے پاس رہے۔ یہ ہے وقت کا حکمران علی المرتضیٰ جو عدالت میں کھڑا ہے اور انصاف کی روشن مثال بنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تین چیزوں میں تاخیر نہ کرنا، ثلاث لا تؤخرہن، الصلاۃ، پہلی چیز ہے نماز، جب نماز کا وقت ہو جائے علی نماز پڑھنے میں دیر نہ کرنا، یہ نہ کہنا کہ میرے پاس ابھی گاہک ہے، میں ابھی مصروف ہوں، میری میٹنگ ہے، میں نے دوست کے پاس جانا ہے، میں فلاں چیز میں بیٹھا ہوں، نہیں، نماز اللہ کا فریضہ ہے، اس کو کسی حال میں نہ چھوڑنا، جب نماز کا وقت ہو فوراً ادا کرو۔ آج ہم مسلم معاشرے کو دیکھیں،
کہ ہمارا مسلم معاشرہ کہاں ہے؟ نماز بالکل ختم ہو گئی. جو لوگ پڑھتے ہیں ان میں بھی اکثر وہ سیکھ کر نہیں پڑھتے، نماز صحیح ادا نہیں کر رہے سنت کے مطابق. تو اس لیے نماز پڑھیں اور سیکھ کر، اگر علی کے ساتھ محبت اور پیار ہے تو پھر نمازی بنیں. خالی زبانی دعوے نہیں، عملی محبت ہونی چاہیے. دوسری بات آپ نے فرمایا علی والجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ تیار ہو جائے تو جنازہ پڑھنے میں اور اس کو دفنانے میں دیر نہ کرنا. اس لیے علماء فرماتے ہیں مسئلہ ہے جب میت کا جنازہ ہو جائے اس کے بعد اس کا چہرہ نہ دیکھے، اس کے آخرت کے احوال شروع ہو جاتے اس پر. ہمارے ہاں یہ ہے کہ فلاں جگہ سے فلاں آ رہا ہے، فلاں جگہ، اس کے انتظار میں میت کو رکھتے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو فوراً پہنچاؤ. اگر وہ نیک ہے تو اس کو آپ نے آگے مقام کی طرف جلدی پہنچا، اگر وہ گناہ گار ہے تو اس کا بوجھ اپنے کندھوں سے اتارو. تیسری آقا علیہ السلام نے فرمایا علی جب بچی جوان ہو جائے تو اس کے نکاح اور شادی کرنے میں دیر نہ کرنا. اور آقا علیہ السلام نے 3 چیزیں ارشاد، نماز اور جنازہ. بچی جب جوان ہو جائے تو اس کے نکاح میں تاخیر نہ. آج ہم مسلم معاشرے میں دیکھیں گھر بھر بچوں جوان بیٹھی ہیں، اس کی تعلیم کا مسئلہ، اس کی فلاں چیز کا مسئلہ، اس کی فلاں چیز کا مسئلہ. ہم نے اپنی طرف سے کتنی چیزیں بنا رکھی ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد بالغ اور جوان ہو جائے پھر وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کا گناہ ماں باپ کے ساتھ جائے گا. اس لیے ان تینوں باتوں پر عمل فرمائیں. آقا علیہ السلام کی مجلس ہے، سیدنا علی المرتضیٰ، خلفاء راشدین، صحابہ موجود ہیں. ہر صحابی نے اپنی اپنی پسند بتائی. آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں. ابو بکر نے فرمایا مجھے 3، عمر نے فرمایا مجھے 3، عثمان نے فرمایا مجھے 3. علی المرتضیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ حبب الی من دنیاکم 3، میں علی کو دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں. پہلی چیز کیا؟ فرمایا الضرب بالسیف، علی کی تلوار ہو، دشمن کا سر ہو، علی تلوار چلاتا رہے کافر پر، اللہ کے نافرمان پر، اسلام کے باغی پر، علی کو پسند ہے. فرمایا والصوم فی الصیف، اور میں علی کو گرمی کا روزہ پسند ہے. کس چیز کا روزہ؟ اب تو رمضان تقریباً آئے گا تو موسم بہت ہی اچھا ہوگا. ہیلے بہانے نہیں، ابھی سے اللہ سے دعا مانگے اللہ رمضان نصیب بھی فرمائے اور یہ کوشش بھی فرمائے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے. علی کی دوسری پسند گرمی کا روزہ، جون جولائی کا روزہ ہو، میں علی روزہ رکھوں میں پسند ہے. فرمایا تیسری چیز ہے والخدمۃ للضیف، مہمان کی خدمت کرنا میں علی کو پسند ہے. یہ 3 چیزیں آپ نے بیان فرمائی. انشاءاللہ یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کچھ فضائل و مناقب میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. انشاءاللہ آئندہ جمعے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آقا علیہ السلام نے